रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज एक दफ़ा फिर एक ऐसे फ़र्ज़ंदे कराची के वालिद साहब से ताज़ियत कर रहा हूँ, और आज मैं बहैसियत गवर्नर सिंध नहीं बल्कि इस कराची के बेटे के तौर पर एक बाप के पास एक बेटे की हैसियत से आया। इन अल्फाजों के साथ कि अल्फाज ही नहीं हैं कि कहाँ से शुरू की जाए। ये रोज़ाना का मामूल और वतीरा बनता जा रहा है कि अब बाप अपने बेटों के जनाजे उठाएं। एक बाप के दिल पर क्या गुजर रही है ये सिर्फ वही बता सकता है, लेकिन एक माँ को सिसकियों से रोता ऊपर छोड़ कर आया हूँ। उसकी आहें, उसकी सिसकियाँ और सराब के वो मासूम बच्चे जिन्हें अभी तक ये नहीं पता कि उनका बाप अभी तक घर क्यों नहीं आया, वो इंतज़ार में हैं अपने बाप के, वो इंतज़ार में हैं, उन्हें नहीं पता कि बाप कहाँ है। उनकी बेवा भी गुमसुम है, अपने घर का वाहिद कफील, अपने माँ बाप की वाहिद औलाद आज इस दुनिया से चली गई। 3 दिन हो गए।
نہ ابھی تک قاتل پکڑے جا چکے ہیں، نہ ابھی تک کوئی سراغ ہے، لیکن تنقید کی اجازت نہیں ہے۔ سب اپنا اپنا کام کریں۔ کسی کی اولاد چلی گئی، اس سے ہمیں کیا فرق پڑتا ہے؟ دنیا کا کاروبار یوں ہی چلتا رہے گا، ماؤں کی کوکیں اسی طرح سے اجڑتی رہیں گی۔ میں نے کچھ اور نہیں، صرف یہ یقین دلایا ہے کہ قاتلوں کی گرفتاری تک اور اس معاملے کی انکوائری تک میں سکون سے نہیں بیٹھوں گا۔ اس کی آواز اور جتنے بھی اس شہر کراچی میں ٹارگیٹ کلنگ میں معصوم لوگوں کو قتل کر دیا گیا ہے، اس کی آواز اٹھاتا رہوں گا۔ میں نے ان کو یہ بھی یقین دلایا ہے، حالانکہ ان باتوں سے ایک باپ کو، ایک ماں کو صبر نہیں آتا، کیونکہ اس کی یہ خواہش بھی نہیں ہے، لیکن میں نے ان کو کہا کہ میں ایز اے گورنر سندھ نہیں، اس کراچی کا بیٹا ہونے کے ناطے ان کے گھر کی اور بچوں کی مکمل کفالت ایز اے کامران ٹیسوری اپنے ذمے لیتا ہوں۔ لیکن ماں باپ کا یہ اصرار تھا کہ ہمیں صرف اپنے بیٹے کے قاتلوں کو گرفتار کرا دے، ہمیں انصاف دلا دیں۔ اور ان کی جو مسز ہے، یعنی سہراب کی والدہ، وہ یہ کہہ رہی تھی کہ ایسا کچھ کریں کہ یہ درندے دندناتے نہ پھریں اور کسی اور ماں کی کوکھ نہ اجڑے۔ ہم دعا کریں گے، کوشش بھی کریں گے، چاہے کسی کو اچھا لگے یا نہ لگے۔ ہم سب کو مل جل کر ان قاتلوں کو کیفر کردار تک پہنچانا ہے۔ آج میں کسی کو یہ نہیں کہوں گا کہ وہ آئیں، تحقیقات کریں، قاتلوں کو گرفتار کرائیں، کیونکہ یہ میرا کام نہیں ہے۔ میرا کام خاموش رہنا اور تماشائی بننا ہے۔ لیکن میں اللہ کے حضور یہ ضرور دعا کروں گا کہ قاتلوں کو بھی کیفر کردار تک پہنچائے اور خاموش رہنے والوں کو بھی کیفر کردار تک پہنچائے، کیونکہ ایسا نہیں چلے گا۔ یہ شہر سب کا شہر ہے، یہاں ہر زبان بولنے والا اپنے اپنے خاندانوں کے ساتھ رہ رہا ہے۔ کیا قصور تھا سہراب کا؟ ٹیلنٹڈ نوجوان، باہر سے پڑھا لکھا، چاہتا تو باہر ہی سیٹل ہو جاتا، لیکن ایک پاکستان کی محبت اور ماں باپ کی محبت کھینچ لائی۔ آئی ٹی سے منسلک سافٹ ویئر ہاؤس میں اپنا کام سر انجام دے رہا تھا۔ ایک سہراب نہیں گیا، اس شہر کا ٹیلنٹ چلا گیا، اس شہر کا فیوچر چلا گیا۔ اور یہ پڑھے لکھے نوجوان تراب، یہ تراب نہیں گیا، یہ ٹیلنٹ چلا گیا۔ اس باپ نے بچپن سے انگلی پکڑ کر 37 سال تک کیسی دعاؤں سے تربیت کی، پڑھایا لکھایا، باہر بھیجا، نوکری پر تھا۔ کیا قصور ہے اس ماں کا؟
اور اس کے بعد ہمارے پاس نہ تو جواب ہے اور نہ ہی اس کا کوئی حل ہے. اور جب میں بات کرتا ہوں آؤ بیٹھو حل نکالیں، تو مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو پتہ ہے جواب کیا ہے. خاموش رہنے کے لیے کہا جا رہا ہے، لیکن ظلم کے خلاف آواز اٹھائیں گے انشاءاللہ تعالی. خاموش نہیں رہیں گے انشاءاللہ تعالی. میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں اور میں اس امید کے ساتھ وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کے اس درد میں، آپ کے اس اللہ تعالیٰ آپ کو صبر دے گا. رائے گا نہیں جائے گا، یہ قتل رائے گا نہیں جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. میں آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ کم از کم مجھے خاموش ہونے کے لیے نہیں کہہ رہے اور سن رہے ہیں. اسی بات کے ساتھ کہ ہم سب کو اپنے حصے کا کام کرنا ہے، کیونکہ جواب صرف اللہ کی ذات کو دینا ہے. اور جب تک ہم انسانوں سے ڈرنا نہیں چھوڑیں گے، جب تک اللہ کا خوف دل میں نہیں آئے گا، انصاف اللہ سے مانگیں گے انشاءاللہ تعالی، اور وہی سب سے بڑا انصاف کرنے والا ہے. لیکن یہ ضرور یاد رکھیے گا کہ ان قوموں کی حالت اللہ بھی نہیں بدلا کرتے جنہیں خود اپنی حالت بدلنے کا خیال نہ ہو. اس شہر کے جتنے نوجوان ہیں وہ یہ ضرور سوچیں، اور جتنے والدین ہیں، کہ تراب بھی کسی باپ اور کسی ماں کا بیٹا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اور اس دعا کے ساتھ کہ اس خاندان کو صبر دے اللہ تعالیٰ. آج بھی اپنے پیروں پہ یہ والد انصاف کے لیے کھڑا ہے. میری چیف جسٹس صاحب سے ریکویسٹ ہے کہ وہ مجھے انصاف دلائیں. آئیے ادھر آئیے. میری ریکویسٹ ہے چیف جسٹس صاحب سے کہ وہ مجھے انصاف دلائیں. مجھے بیٹا چاہیے، مجھے بیٹا چاہیے. میرے بیٹے کو مجھے دے دیں، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے. میں نے گورنمنٹ سے اپیل کی تھی، ابھی تک اس اپیل کے اوپر کوئی ایکشن نہیں ہوا. گورنمنٹ نے کسی نے ایکشن نہیں کیا. یہ گورنر صاحب آئے ہیں، میں ان کا شکر گزار ہوں. انہوں نے جب وعدہ کیا ہے میں اس سے بھی مطمئن ہوں انشاءاللہ. لیکن چیف جسٹس صاحب، آپ سے میں انصاف ضرور مانگوں گا. میں اس کا خون رائے گا نہیں ہونے جانے دوں گا. اس کے خون کا بدلہ مجھے چاہیے. مجھے وہ مجرم چاہیے. وہ آپ کی ذمہ داری ہے پرووائڈ کرنا. آپ چیف جسٹس کہتے ہیں اپنے آپ کو، آپ مجھے جسٹس پرووائڈ کر کے دکھائیں. آپ مجھے بتائیں کہ آپ چیف جسٹس ہیں. مجھے فیصلہ چاہیے اس کا. یہ بتا دیجیے کہ آپ نے عید کے دن فرمایا تھا کہ اگر FCIC جو اگر یہاں آ جائے امن کی ذمہ داری دے دے تو امن قائم ہو سکتا ہے 1 ہفتے کے اندر. تو کیا مطلب سول انتظامیہ مکمل طور پہ ناکام ہو چکی ہے؟ کل بھٹو صاحب کی برسی کے تمام اعلیٰ افسران سندھ میں بیٹھے اور یہاں شہر کو بالکل بے اثر چھوڑ دیا. دیکھیں، میں آج یہ سوچ کر آیا تھا کہ میں خاموش رہوں، کیونکہ کبھی کبھی خاموشی بھی بہت بڑا جواب ہوتی ہے. میں آج کے ان کے دکھ کو سیاسی رنگ نہیں دینا چاہتا. میں نہیں چاہتا کہ سامنے سے سیاسی جواب آئے. میں صرف منتظر ہوں انصاف کے لیے اس گھر کے لیے، اور ہر اس گھر کے اس نوجوان کو جو چلا گیا اپنے بچے اور ماں باپ کو چھوڑ کر.
آنے دیں جواب, کرنے دیں تفتیش. بہت اچھی حکومت ہے, بس ان کو اللہ تعالیٰ یہ توفیق دے کہ وہ انصاف کریں جلد سے جلد, اور یہ جو حالات ہیں اسے کنٹرول کریں. یہ ان کی ذمہ داری ہے. اللہ تعالیٰ ان کو احسن طریقے سے اس ذمہ داری کو نبھانے کی توفیق عطا کرے. میں سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ میں کیا بولوں. ایڈیشنل آئی جی یہ اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں کہ شہر میں بھکاریوں کی جانب سے یہ ٹارگٹ کلنگ کی جاتی ہے, یہ کرائم کی جاتی ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی ان میں کوئی بھکاریوں کا گروہ بھی شامل ہے, یا پولیس جو ہے وہ ایک اپنے ہاتھ صاف کر دی ہے, پولیس سنجیدہ نہیں ہے اس کرائم کو روکنے کے لیے؟ دیکھیں, ایڈیشنل آئی جی صاحب کے اس بیان کو میں یوں کہوں گا کہ اس باب کو یہ نہیں چاہیے کہ کوئی بھکاری ہے یا لکھاری ہے یا کون ہے. اس باب کو انصاف چاہیے, اور قاتل کوئی بھی ہو, قاتل ہے, اسے گرفتار چاہیے. قاتل پروفیشنل لگتا ہے, اس نے سر پہ گولی ماری ہے سر پہ, اور اتنا اس کا گورنر صاحب, میں یا جنرل سیکرٹری اس بلڈنگ میں, اس بچے کا میرے ہاتھ پر درد ٹوٹا ہے جب اس کو گولی ماری, اور اتنا نائس آدمی تھا وہ, کسی سے کوئی لینا دینا اس کا. میری وائف نے دونوں بچوں کو گھر میں بند رکھا ہوا, کب تک اس طرح چلتا رہتا. عید کے تیسرا دن ہے, ابھی تک میرے بچوں کو گھر سے نکلنے نہیں دیا. گورنر صاحب, رمضان میں کوئی ماں نہیں چاہے گی کہ اس کا بچہ ایسے نہیں. رمضان میں 20 افراد صرف ڈکیتی مذمت میں مرے, 60 افراد جو فگر ابھی آئی ہے ان کی 4 مہینوں کے اندر 60 افراد جو ہے وہ ڈکیتی مذمت میں قتل کر دیے گئے, جن میں سے 1 کروڑ 40 لاکھ روپے بھی اورنگی ٹاؤن میں سکھایا گیا تھا. آپ بار بار یہ جملہ استعمال کر رہے ہیں کہ مجھے روکا جا رہا ہے, اس کے باوجود آپ خاموش رہیں گے. مجھے صرف یہ بتائیے گا کہ جو آئی جی کی تعیناتی ہے یہ سیاسی ہے یا غیر سیاسی ہے؟ دیکھیں, میری اس بات سے یہ مطلب کوئی ہرگز نہ لے کہ میں خاموش رہنے کی جو بات کر رہا ہوں تو میں آواز نہیں اٹھاؤں گا. دیکھیں, جو کام اس صوبے میں ہو رہا ہے اس کام کو اور اس کی نیت کو سمجھنے کی ضرورت ہے. میں نے اپنی ذات کے لیے 18 مہینے کوئی کام نہیں کیا. آج اگر میں آواز اٹھا رہا ہوں یا ان کی آواز بن رہا ہوں تو آپ سبھی جانتے ہیں کہ تنقید کا نشانہ بن رہا ہوں. اگر میں بچوں کو آئی ٹی کی تعلیم گورنر ہاؤس میں دے رہا ہوں تو تنقید کا نشانہ بن رہا ہوں. اگر ایس آئی ایف سی کے اندر اس صوبے کی ترقی ڈھونڈ رہا ہوں تو میں نشانہ بن رہا ہوں. اور آپ گواہ رہیے گا کہ ان سب باتوں کے بعد بھی آج میں یہاں موجود ہوں, اور اسی جذبے کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں کہ قاتلوں کی گرفتاری تک خاموشی سے نہیں بیٹھوں گا, آواز اٹھاؤں گا. جس کو ٹیلی فون کرنا ہوا کروں گا, جس سے پوچھنا ہوا پوچھوں گا. لیکن یہ سب غیر سیاسی ہے. کس کو کس نے آئی جی لگایا نہیں لگایا یہ میرا کام نہیں ہے. میں ایسے کسی کام میں دخل اندازی نہیں دوں گا جس میں یہ جواز پیدا ہو کہ گورنر سندھ سیاسی مداخلت کر رہے ہیں. میں تو صرف مداخلت اپنے اس شہر کے شہریوں, اس صوبے کی مظلوم عوام کے لیے آواز اٹھانے کی گستاخی کر رہا ہوں. اس کو گستاخی سمجھ کے ہی معاف کر دیجئے, لیکن جب تک اس منصب پر ہوں یہ آواز اور توانا ہوگی. خاموش نہیں بیٹھوں گا کیونکہ میں نے ان ماؤں کو جواب دینا ہے. آج جس ماں سے میں اوپر بات کر آیا ہوں میں کہتا ہوں صرف اللہ سے معافی مانگنی چاہیے, کیونکہ اس ماں سوچ کر بھی دیکھو اپنی اولادوں کے بارے میں. ذرا بیمار ہو جاتی ہے, ذرا دیر سے گھر آئے تو باپ کی چیخیں نکل جاتی ہیں. تھوڑی دیر فون بند کیا ہو جائے رات بھر نیند نہیں آتی. لیکن اس صابر باپ سے پوچھو
जिसे पता है जो अपने हाथों से अपनी औलाद को दफना कराया, इससे बड़ा जुल्म हो नहीं सकता। अल्लाह ताला हम सबको माफ़ तो करे। एक बात छोटी सी कह रहे कि जिस इलाके में शहरी मरता है, वज़ीर दाखिला की जानिब से अहकाम जारी किए जाते हैं, SHO को मुअत्तल कर दिया जाता है, लेकिन कातिल पकड़े क्यों नहीं जाते? नहीं, वज़ीर आज़म साहब क्यों नहीं एक्शन लेते? जी, वज़ीर आज़म साहब कहते हैं कि मैं सारे सूबों को मैं लुक आफ्टर कर रहा हूँ। जिम्मेदार तो IG है ना, ये IG पर कराची उनके अंडर नहीं आता, जी, कराची के वो सरपरस्त नहीं है वज़ीर आज़म साहब। इससे बड़ा जवाब कोई नहीं है। अल्लाह ताला